ہم کو فلاں گناہ میں چونکہ لذت ہے، فلاں گناہ میں چونکہ ایک خاص قسم کی کیفیت ہے، تو اس گناہ کو کرنا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں گناہ سے بچو۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ بے شک اللہ پاک تمہارے آنکھوں کی چوریوں کو اور سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ جو کچھ ہم آنکھ سے چوری کرتے ہیں، آنکھ سے چوری کرنے کی مختلف قسمیں ہیں۔ کبھی براہ راست آنکھ کے اشاروں سے ہم بات کرتے ہیں، کبھی کنایے سے بات کرتے ہیں، اسی طور پر کبھی ہم دل میں کچھ سوچتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس سے واقف ہیں۔ سورہ ملک میں کہا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ بھلا وہی نہ جانے گا جس سے تم کو پیدا کیا ہے۔ حرکت و عمل کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ پاک کی شناخت ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت حاصل ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کو طلب کیا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہم آپ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں، تو اس لیے علم نافع کا بھی سوال کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ پاک نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ آپ کہیے کہ اے ہمارے رب ہمارے علم کو زیادہ فرما۔ لیکن اس کی وضاحت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ کون سا علم مطلوب ہے اور کون سا علم محمود ہے۔ تو علم وہی مطلوب ہے جس علم سے آدمی کا اپنا بھی نفع ہو اور مخلوق کا بھی نفع ہو۔ اپنا نفع یہ ہو کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لے آدمی، اور اللہ کی مخلوق کو بھی جہنم سے بچا لے۔ تو یہ ہے کل خلاصہ۔ ہمارے بھانجے ہیں قاری افضل اللہ ظفر، اللہ پاک نے اس کو شعور بخشا، اس شعور کی روشنی میں الحمدللہ اس نے اپنی دینی بہنوں کی بھی تعلیم کا انتظام کیا۔ جیسے ہمارے بڑے بھانجے ہیں یہاں مولانا اسد اللہ قاسمی صاحب، ان کے والد نے لڑکوں کا مدرسہ شروع کیا، اللہ پاک نے فضل فرمایا، اللہ کی توفیق سے اس امانت کو یہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو افضل اللہ کے ذہن میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی کہ بھائی ہم کو جو ہے جو آدھا نصف حصہ ہے، وہ نصف حصہ کیا ہے؟ خواتین کا حصہ ہے، اور نصف حصہ مرد کا ہے۔ تو مرد کے لیے تو تعلیم و تربیت کا انتظام ہے، جامع مدارس ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں۔ بچیوں کے لیے اسکول کالجز کا انتظام نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، اور اللہ کے فضل سے کیا نام ہے، مدرسہ خنسہ بناتا ہے۔ ہاں، اللہ پاک نے حضرت خنسہ ایک بڑی صحابیہ گزری، بڑی جلیل القدر صحابیہ تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور اعمال صالحہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مستعد رہتی تھی، اور انتہائی زاہدہ خاتون تھی، انتہائی عابدہ خاتون تھی۔ تو مدرسے کا نام کا بھی اثر ہونا چاہیے، اور ویسے بھی ماں باپ کو اچھا نام رکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اگر تم کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو اس کا اچھا نام رکھو۔ اگر بالفرض اچھا نام نہیں ہے کسی کا تو اس کو چاہیے کہ نام بدل لیں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری صحابیات اور بہت سارے صحابہ کا نام بھی بدلا ہے آپ نے، تو اس لیے نام بدل لینا چاہیے اگر نام کا ترجمہ یا معنی درست نہیں ہو تو۔ تو آپ جس مدرسہ خنسہ میں ہیں، چونکہ یہ ایک صحابیہ کی طرف اس کی نسبت ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کے اندر صحابیہ کی صفت بھی پیدا ہونی چاہیے۔ قرآن نے کہا نا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ تو یہ تمام احکامات ہیں، مردوں کے لیے جیسے احکامات ہیں ویسے عورتوں کے لیے بھی احکامات ہیں۔ تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے احکام پر عمل کریں، یہ نہیں کہ چند کتابیں ہم نے پڑھ لی، عالمہ کا سرٹیفکیٹ ہم کو مل گیا، اب گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ سے بھی ہم جو ہے منہ لڑا رہے ہیں، زبان درازی کر رہے ہیں، خاندان کی خواتین سے بھی، اور اس کے بعد ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے جو ہے وہ میں عالمہ بن گئی، میں بہت کچھ ہوں، فلانی ہوں، چلانی ہوں، کچھ نہیں۔ اگر آپ عالمہ بنی ہیں تو آپ کے اندر تواضع ہونا چاہیے، پھلدار طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، تو عالم بننے کے بعد اس کے اندر تواضع ہونا چاہیے، عالمہ بننے کے بعد اس کے اندر تواضع ہونا چاہیے، خشیت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عنایت فرمائے، اور اپنا خشیت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے ظاہری باطنی گناہوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔